والذین یتوفون منکم، تم میں سے اگر کسی کی وفات ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور کئی بیویاں وہ چھوڑ کر جائے، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخراج، ایک سال بھر کے لیے ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا، نان نفقہ، سکنا اور بھی دیگر اخراجات سال بھر کے ان کے اس کی وصیت کر کے جائے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب اللہ نے وراثت کی آیتیں، کس کو کتنا دو، بیٹی کو، بیٹے کو، ماں کو، باپ کو، اولاد کو، قریب کے اور دور کے رشتہ دار کو، جو اللہ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سورہ نساء کے شروع میں اور سورہ نساء کے آخر میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ان آیتوں میں جب جس رشتہ دار کو جتنا دینا اللہ نے اتنا بیان کر دیا، تو اب اس کے بعد مرنے والے کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو آ رہا وصیۃ لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائے، جب ان کا حصہ اللہ نے بیان کر دیا، ان میں سے ان کو مل جائے گا۔ اب جتنے دن یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یہ جو 4 مہینے 10 دن، اس سے پہلے آیت آئی کہ متوفی عنہ، کوئی انسان مر جائے تو اس کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکیں، اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر ہے وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کا خرچہ کی وصیت کر کے جائیں، میرے مال میں سے میری بیویوں کو سال بھر کا خرچہ دینا اور باقی رشتہ داروں کو بانٹنا۔ تو یہ آیت وراثت کی آیت، ترکے کی آیت، کس کو کتنا دیا جائے، اس کے نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے، اسی لیے وصیۃ لازواجہم، یہ وصیت کر کے جائیں، اس لیے کہ اللہ نے اس آیت کے نازل ہوئے تک کے وہ احکام نازل نہیں کیے تھے کس کو کتنا دیا جائے۔ جب وہ آیت نازل ہو گئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، قریب کے دور کے رشتہ داروں کو کتنا دیا جائے۔ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں پوچھتے، اس کا سورہ نساء کے آخر میں بیان کر دیا، تو اب اس آیت پر عمل کرنے کا کوئی حق بچتا نہیں ہے، اسے منسوخ سمجھا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے اس آیت کے تعلق سے یہی کہا ہے، اب عمل ہوگا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، سال بھر ان کے خرچے کا اس مرنے والے کی پراپرٹی سے ان عورتوں کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم، اور اگر یہ جب حکم تھا اس وقت بھی اگر سال بھر کا اس شوہر کی پراپرٹی میں سے ان کو خرچہ دیا جا رہا اور تم رہو آرام سے جب تک تمہارے نکاح کے پیغام نہیں آتے، اور نکاح کے پیغام آئے، کہیں رشتہ لگ گیا، پھر یہ انہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس رشتہ دار وارثین کو وہ دے دینا ہے، جو بھی روم ہے، رہنے کا، سکنا ہے، نان نفقہ ہے، جو بھی خرچہ ہے وہ سال بھر کا جو تھا وہ چھوڑ کر دیگر رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ آپس میں بانٹ لیں گے، یہ اپنا نکاح کر کے چلے جائیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر اس سال بھر سے پہلے بھی وہ نکل گئے نکاح کے لیے، 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح تو کر سکتے ہیں، تو اس سال بھر کے اندر 4 مہینے 10 دن کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا کسی سے، فَإِنْ خَرَجْنَا، اور نکل گئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر اے وارث دار اس مرنے والے کے پسماندگان پر بھی کوئی حرکت نہیں، اس عورت پہ کوئی حرکت نہیں، اور اس سے جس نے نکاح کیا اس پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، اپنے اچھے مستقبل کے لیے جو اپنے اچھے رشتے کے لیے انہوں نے کیا، من معروف، معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، چھپ چھپا کر نہیں، غلط طریقے پر نہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتیں جو 2 طلاق سے گزر چکی اور دونوں مرتبہ رجوع ہوا یا رجوع نہیں ہوا، اب دونوں مرتبہ عقد جدید ہوا، پھر تیسری مرتبہ طلاق ہو گیا، ایسے کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سارے حقوق تم نے دے دیا، تیسری مرتبہ طلاق کے بعد مہر ہے، جو بھی ہے، سارے حقوق دینے کے بعد اب جدائی کا وقت آیا تو ایکسٹرا اپنی طرف سے اور خوشی سے
اللہ سے ڈرنے والے جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا مزید اس کو دے کر خوش کر کے رخصت کرے۔ یہ تیسرے طلاق کے بعد من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن، چھونے سے پہلے جو تم نے طلاق دیا تو فما لکم علیہن من عدہ، کوئی عدت نہیں، وہ پہلا ہی آخری طلاق ہے۔ تو طلاق پہلا، دوسرا، تیسرا یہ رجوع سے یا عقد جدید سے سمجھا جائے گا، یا عدت ہے یا نہیں۔ تو عدت صرف ایک طلاق میں نہیں ہے کہ چھونے سے پہلے اگر طلاق دیا تو کوئی عدت نہیں، ڈائریکٹ تم اب آپس میں کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو دونوں، یا دونوں آپس میں پھر کر سکتے ہو بنا حلالے کے۔ بنا حلالے کے بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ آرٹیفیشیل حلالہ جو خود سے کیا جاتا ہے اتنا بھر گیا ہے، تو اس چیز کو، اس گندگی کو ذہن سے نکالنے کے لیے بار بار لفظ بنا حلالہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو معلوم تمسوہن، چھونے سے پہلے جب طلاق ہوا تو اس عورت کو رخصتی کے وقت بھی ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں اپنی طرف سے دے کر رخصت کرو۔ مہر فکس کیے نہیں کیے، دونوں میں کیا احکام اللہ نے نیچے بیان کیے، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے اب یہ جو مہر فکس کیے تو آدھا دو، آدھا دینے کے بعد بھی اس آیت پہ عمل ہوگا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، منڈپ میں، نکاح کے منڈپ میں ابھی مجلس ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور ان لوگوں کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، اب رخصتی کی جا رہی ہے، جدائی کی جا رہی ہے، تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ مہر جو فکس کر لیے تو آدھا دو، نہیں کیے تو بھی آپس میں جو طے کر لو اتنا لے دے کے کرو، لیکن آخر میں، آخر رخصتی کے وقت، فائنل جدائی کے وقت بنا چھوئے ہوئے جوڑے کو جو پہلے ہی طلاق میں جدائی کی بات آ جائے گی، وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں اپنی طرف سے فائدے کی چیزیں دو جتنا دے سکتے ہو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، طاقتور امیر کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، غریب فقیر مسکین کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، معروف طریقے پر اچھا دے کر رخصت کرو، حقا علی المحسنین، احسان کے ساتھ، یہ تمہارا احسان ہوگا اس کے اوپر، یہ حق ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ اور فائنل تیسرے طلاق کی جدائی کے بعد دو رجوع ہو چکے تھے، دو رجوع نہیں ہوئے تو دو مرتبہ عقد جدید ہوا تھا، پھر ملے تھے، اب تیسرا طلاق ہوا، وہاں کے لیے احکام ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ سے جو جتنا ڈرے گا اتنا ایکسٹرا ان کے جائز حقوق کے علاوہ دے گا، اپنی طرف سے دے گا۔
طلاق کے حدود پر عمل ہوگا. لعلکم تعقلون، ہو سکتا اب تم عقل سے کام لو، ان باتوں کو سمجھو. آگے کی ویڈیو میں سنتے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا.